اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا گوشت اور قربانی کے جانور کی کھال یا کوئی بھی عضو کسائی کو قصاب کو بطور اجرت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اور اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا قربانی کرنے سے پہلے جب آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے، آپ نے ہفتہ پہلے خریدا ہے، مہینہ پہلے خریدا ہے، تو جس بندے کے پاس وہ جانور آپ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کو اس کی دیکھ بھال کے عوض اس جانور کا گوشت یا اس کی کھال یا اس کے سری پائے وغیرہ دینا کیسا ہے؟ اب اس کے بارے میں سن لیں کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے، جس نے قربانی کا جانور اپنے پاس خریدا ہے، اب اس بندے کے پاس 3 طرح کے اختیارات ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ یا وہ قربانی کرنے والا شخص خود ہی اس کھال کو اپنے استعمال کے اندر لے آئے، دباغت کے ذریعے سے اس کو پاک کرے، پاک کر کے اس کی جائے نماز بنا لے، اس پر وہ نماز پڑھنے لگ جائے، یا اس کے علاوہ وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول وغیرہ بنا لے، جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ بنایا کرتے تھے۔ اگر تو کوئی شخص قربانی کے جانور کی کھال اپنے استعمال کے اندر کھال لے آئے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا اس کے بارے میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بطور ہدیہ قربانی کی کھال دے دے، اور تیسری بات ہے کہ یا پھر وہ فقراء اور مساکین پر اس کو صدقہ کر دے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسائی کو قصاب کو اجرت کے طور پر آپ دے سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے یا قربانی کے جانور کی کھال ہے یا اس کے سری پائے ہیں، اگر 7 افراد مل کر جانور کر رہے ہیں تو وہ 7 کی ملکیت کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بکرا کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے حصے کی وہ قربانی کر رہا ہے اکیلا ہی، تو وہ سارا کچھ اس کی اپنی ملکیت کے اندر ہے۔ تو کوئی شخص بھی کسائی کو اجرت کے طور پر نہ گوشت دے سکتا ہے، نہ کھال دے سکتا ہے، نہ اس کے سری پائے دے سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کسائی بھی یہ کہتے ہیں ہمیں جناب گوشت دیا جائے، ٹھیک ہے، یا وہ اگر کسائی خود بخود اس قربانی کے جانور سے گوشت اپنی مرضی سے لے لیں یا مالک کی اجازت کے بغیر لے لیں، تو اس طرح سے قصاب کے لیے قربانی کا گوشت لینا جائز نہیں ہے۔ جس نے قربانی کی ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قصاب کو بغیر مالک کو بتائے ہوئے اصرار کر کے مانگ کر وہ نہیں لے سکتا ہے، جب تک گھر والے اپنی رضامندی کے ساتھ اس کو قربانی کا گوشت نہ دے دیں۔ اب ایک اور اس کے اندر چیز ہے کہ اگر کسی بندے نے قربانی کی کھال بیچ دی ہے اور اس کے پیسے اس نے حاصل کر لیے ہیں، تو اس قربانی کے جانور کی کھال کو جو اس نے بیچا ہے، اب اس کی رقم کو صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھال کی قربانی کے کھال کے مصارف ہیں یہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، آپ ان کو قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر دے سکتے ہیں، ادروائز آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ بعض اوقات ڈیم بنانے کے لیے بھی فنڈنگ کی جاتی ہے کہ ڈیم بنانا ہے ملک کے لیے، تو اس کے لیے آپ قربانی کی کھالیں جمع کروائیں، اس کی قیمت آپ ڈیم والوں کو دیں، تو ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح رفائی کاموں کے اندر کوئی بندہ ڈسپینسری بنا رہا ہے یا تعمیراتی کام ہو رہے ہیں یا شفاخانے بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں پر قربانی کی کھالیں آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قربانی کی کھال کے مصارف ہیں یہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لہٰذا آپ رفاع عامہ کے کاموں کے اندر بھی قربانی کی کھالوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح بعض گاؤں کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے، لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ قربانی کی کھالوں سے ہم جنازگاہ کو تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے، قبرستان کی 4 دیواری کروائیں گے، تو قربانی کی کھالوں سے آپ جنازگاہ بھی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، جنازگاہ قبرستان پر بھی آپ قربانی کی کھالوں کے پیسے نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد کے لیے آپ مسجد کو بھی قربانی کی کھال نہیں دے سکتے ہیں، اس کے پیسے مسجد کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے چاہیے یہ کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں،
اس کے بعد مساکین کے لیے ہیں، کسی کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے، وہ تنگ دست ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، تالیف قلب کے لیے اگر کسی پر خرچ کرنا ہو، اس کے بعد اللہ کے راستے کے اندر، اس کے بعد مسافر، وہ شخص جو زکوٰۃ کی رقم اکٹھے کرنے پر پابند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنے کے لیے، تو ان چیزوں پہ آپ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کو ہی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور انہی پر آپ کھالوں کی قیمت جو ہے، جو آپ کے پاس پیسے ہیں، ان کو خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جی قربانی کے جانور کے لیے رسی خریدی ہے، ہار خریدے ہیں، قربانی کے جانور کے گلے کے اندر جو ہار ڈالا ہے، جو رسی ڈالی ہے، کیا وہ بھی صدقہ کرنا ضروری ہے؟ تو وہ صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں سے وہ ہار، وہ رسیاں خود خریدی ہیں، تو وہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو اپنی ملکیت کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور آئندہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان رسیوں اور ہاروں کو آپ کے لیے صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، آپ اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔